لوجیکل فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، انسان آج کے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی یافتہ دور میں ایک نظر آنے والے وائرس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ سڑکیں، سیاحتی مقامات، دفاتر، شاپنگ مالز اور اسکولوں سمیت تمام ایسی جگہیں جہاں پر انسانوں کا ہجوم لگا رہتا تھا، آج وہ ایک ویرانے کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ دنیا بھر میں اس وائرس اور بیماری کے ڈر سے لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم انسانوں نے خود کو دنیا کے ایڈوانس، طاقتور اور عقل مند ترین مخلوق ثابت کرنے کے لیے اس دنیا کے قدرتی ماحول کو بے حد نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے زمینی اور ہوائی آلودگی، یہاں تک کہ اوزون لیئر جو زمین کے ماحول کے گرد ایک قدرتی حفاظتی تہ ہے اور سورج کی خطرناک شعاؤں سے ہم انسانوں کو بچاتی ہے، اس کے اندر انٹارکٹیکا براعظم کے سائز کے برابر سوراخ ہو چکا ہے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے انسانوں کا سانس لینا تک مشکل ہو چکا تھا۔ درخت لگاتار کاٹے جا رہے تھے اور اس سب کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ زمین نے اپنا اینٹی وائرس سسٹم ایکٹیویٹ کر لیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس وائرس سے بچا سکے، اور وہ وائرس ہے ہم انسان۔ جی ہاں دوستو، بالکل ایسے ہی جیسے ہم انسان اپنے آپ کو کسی خونخوار جانور سے بچانے کے لیے یا تو اسے مار دیتے ہیں یا پھر کسی پنجرے میں قید کر دیتے ہیں، اور اب زمین بھی انسانوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی کر رہی ہے۔ اور آج کے اس اہم ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کی جائے گی کہ بظاہر ایک نظر آنے والے وائرس کی وجہ سے زمین کے اندر کیا مثبت تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جنہیں جان کر آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں یہ وائرس نہیں بلکہ ہم انسان ہی خود اس زمین کے لیے خطرہ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے چلیں کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ 21ویں صدی میں فیکٹریوں، کارخانوں، گاڑیوں اور جہازوں سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے پوری دنیا میں فضائی آلودگی ایک خطرناک لیول تک بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں، سکن اور سانس کی بیماریاں پیدا ہونے لگی تھیں۔ دنیا کے کئی ملکوں میں تو یہ حال ہو چکا تھا کہ وہاں لوگ پیسے دے کر فریش آکسیجن کا ماسک کچھ گھنٹوں کے لیے استعمال کرتے تھے، جبکہ آلودگی کے اضافے میں رہی صحیح کسر جنگلات میں لگی آگ نے پوری کر دی۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت بھی ہوگی اور خوشی بھی کہ اس وائرس کی وجہ سے اس دنیا کی پولیوشن لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے، اور حالیہ چند دنوں میں کئی ایک تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ چائنا، جہاں اس وائرس کا آغاز ہوا، وہ اس دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل ہب ہے، اور ظاہر ہے یہاں پر دھوئیں سے نکلنے والی زہریلی گیسز مثلاً کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور دیگر خطرناک گیسز کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی، جو کہ آپ اس وقت اس میپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ ناقابل یقین حد تک کم ہو چکی ہے۔ اور وہ چائنا جو ہر سال تقریباً 900 کروڑ ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ فضا کے اندر خارج کرتا تھا، اس کی مقدار پچھلے 2 مہینوں کے اندر 25% تک کم ہو چکی ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے تیل اور دیگر قدرتی ذرائع کی بھی بچت ہو رہی ہے۔ لوگ جہاں پہلے مختلف جگہوں پر چلتے پھرتے کچرا پھینکنے کی عادی ہو چکے تھے، اب لوگوں کے باہر نہ نکلنے کی وجہ سے یہ کچرا ابھی کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ یوکے اور اٹلی کے اندر جو پولیوشن لیول ہر سال 50 سے لے کر 60 تک چلا جاتا تھا، اس کی مقدار اس سال صرف 20 پر رکی ہوئی ہے۔ سب سے خطرناک صورتحال ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ ہے، جہاں پر پولیوشن لیول عام طور پر 150 سے لے کر 160 تک رہتا تھا، لیکن پچھلے 2 مہینوں سے یہ 60 اور 80 کے درمیان ہے، جبکہ پچھلے سال یہ لیول لاہور کے اندر 300 یعنی ریڈ لائن کو بھی کراس کر چکا تھا، جس کے بعد بچوں اور بوڑھوں کے اندر سانس کی تکلیف کی شکایت بڑھ چکی تھی۔ اور WHO کی رپورٹ کے مطابق 2015 میں 60,000 پاکستانی صرف اس ایئر پولیوشن کی وجہ سے بیمار ہو کے مرے تھے، جبکہ اس بار یہ لیول 80 اور 100 کے درمیان ہے۔ خواتین و حضرات، کئی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی صاف ستھری فضا اور اتنا صاف ستھرا آسمان نہیں دیکھا۔ اٹلی کا شہر وینس، جو کہ اپنی قدرتی نہروں اور بحری روڈز کے لیے جانا جاتا ہے، یہاں پر لوگوں کے رش کی وجہ سے پانی اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ اس کے اندر سے بدبو آنے لگی تھی، لیکن اب یہ پانی اس قدر صاف ہو چکا ہے کہ آپ اس کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوزون لیئر، جو ہم انسانوں کو سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں سے بچاتی ہے، لیکن یہ خود کو انسانوں سے نہیں بچا پا رہی تھی۔ پولیوشن اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے زمین کے گرد اس کا سوراخ لگاتار بڑھتا جا رہا تھا، اور یہ خود کو ہر سال 1 سے 2% ریکور کر پا رہی تھی،
جبکہ موجودہ حالات میں اس میں بہت زیادہ ریکوری دیکھنے میں آئی ہے۔ اب دوستو اگر سمندری پولیوشن کی بات کی جائے تو پلاسٹک یا کچرا وغیرہ جو سمندروں میں پھینکا جاتا تھا انہیں سمندری جانور کھانا سمجھ کے کھا جاتے تھے، لیکن بعد میں ہضم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ ہر سال تقریباً 630 کروڑ کلو گرام کچرا صرف سمندر کے اندر پھینکا جاتا ہے، جس کی وجہ سے 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک آبی جانور موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ لہٰذا اب لوگوں کے گھروں میں رہنے کی وجہ سے پلاسٹک بھی کم سے کم استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کچرا بھی پہلے کی طرح بہت زیادہ مقدار میں استعمال نہیں ہو رہا، جس سے سمندری جانوروں کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اب جنگلات کا کٹاؤ بھی رک چکا ہے۔ دوستو گاڑیوں کے ہارن وغیرہ نے جہاں انسانوں کو نائز پولوشن کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار بنا دیا تھا، لیکن اب گاڑیوں کی آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم خود کو بہت ہی زیادہ پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ یعنی گویا یوں لگتا ہے کہ یہ وائرس اس زمین کی صحت کو دوبارہ ریکور کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم انسانوں کو یہ بھی احساس ہو چکا ہے کہ ہم برانڈڈ جوتوں، کپڑوں، فاسٹ فوڈز کے مہنگے ترین پروڈکٹس اور ایسی بہت ساری فضول خرچوں کے بغیر نہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں بلکہ ایک اچھی قدرتی زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہمیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے خالق و مالک کے اور بھی زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے، جو کہ ہم اپنی دنیا داری کی مصروفیات کی وجہ سے اپنے خالق و مالک سے دور جا چکے تھے۔ لہٰذا یہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ وائرس اس زمین کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔